السلام علیکم دوستو۔ جی ہاں دوستو، تو آج میں لے کے آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے ایک بیڈ فورڈ۔ اس بیڈ فورڈ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے یا کس وجہ سے اس کگار پر پہنچی ہے، کس وجہ سے یہ اس حالات پر پہنچی ہے بیڈ فورڈ، تو دیکھیے آپ اس بیڈ فورڈ کو اور اس بیڈ فورڈ کی حالت کو کہ کس طرح سے اس کے یہ حالات ہوئے ہیں، کیوں حالات ہوئے ہیں، کہاں پر کھڑی ہے، تو میں آپ کو پوری معلومات دیتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھیے یہ ٹرک بیڈ فورڈ۔ جی ہاں دوستو، تو یہ ہے ٹرک بیڈ فورڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حالت میں کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہوا ہے۔ زنگ لگ چکا ہے، یہ دیکھیں روڈ میں کھڈے پڑے ہیں، نیچے گر چکا ہے بارش کی وجہ سے، پانی بہہ بہہ کر اس کی دھڑی تک نیچے دھنس چکی ہے، فریم تک زمین سے لگ چکا ہے، ٹینکی تک دیکھیں زمین سے لگی ہے۔ یہ سنگل ٹائر ہے، آدھا ٹائر یہ دیکھیں رم تک اس کا زمین میں دھس چکا ہے۔ تو اس مالک کے دل پہ کیا گزری ہوگی یا کیا حالات ہو گئے اس کے۔ بالکل گل چکا ہے یہ، اس کے اندر کوئی پارٹس نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیوب پڑی ہوئی ہے، یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ باڈی وغیرہ اس کی دیکھیں آپ، بالکل جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، زنگ کھا چکی ہے۔ یہ ٹائر پھٹے ہوئے بس اس میں ڈالے ہوئے، آگے سے دیکھیں جب اسے کھڑا کیا تھا تو شاید یہ سیدھا کھڑا ہوگا، لیکن یہ دیکھیں اندر سے اس کے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے، خالی ہے، کوئی چیز نہیں بچی، خالی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ انجنز پارٹ اس کے بیچ دیے گئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، بالکل یہ جو ہے نا برباد ہو چکا ہے، کباڑ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بارش کی وجہ سے ادھر جیسی زمین میں دراڑ پڑی ہے، پانی مٹی بہہ گئی ہے تو یہ نیچے گر گیا، آگے سے فریم اس کا اندر جو ہے گرا ہوا ہے۔ تو یہ احمد پور شرقیہ کے ایریے میں ٹرک جو ہے نا یہ کھڑا ہوا ہے اس بری کنڈیشن میں، تو اس کے مالک پہ کیا گزرتی ہوگی جو اسے نہیں نکال سکا یا نہیں چلا سکا۔ یہ حالات ہیں بیڈ فورڈ کے، بہت مجبوراً حالات میں انہوں نے کھڑے کی ہے۔ کیوں کھڑی کی ہے، کیوں بیچا ہے، کیا مسئلے مسائل، کیا وجوہات بنی، مکمل جو ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دونوں طرف سے یہ خالی ہے، ڈھانچہ ہے، باڈی رہ چکی ہے اس کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، تو یہ بیڈ فورڈ ٹرک دیکھا آپ نے، تو اس کے مالک سے تو ملاقات نہیں ہوئی میری، یا مالک سے کوئی ملاقات یا معلومات نہیں ملی مجھے۔ تو ادھر جہاں پر یہ کھڑی ہوئی ہے وہاں پر چند ایک دو حضرات دکانداروں سے حال وال ہوا ہے میرا، تو انہوں نے جو ہے نا بتایا تھا کہ اس بیڈ فورڈ کو جو ہے نا اپنا زیادہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، صرف انجن کے تھوڑے سے حالات ڈاؤن تھے یا ٹائر کا ایک آدھی بار مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے مالک نے یہاں پر کھڑی کی، اور کھڑی ہوتی یہیں پہ کھڑی ہو کر گل سڑ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مالک کے پاس مالی طور پر اتنی طاقت، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس بیڈ فورڈ کو چلا سکے۔ دوستو اس بیڈ فورڈ کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد چلتی پھرتی ٹرانسپورٹ کو دکھانے کا ہے کہ چلتی پھرتی ٹرانسپورٹ جو اس وقت چل رہی ہے اس کے حالات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ ٹرانسپورٹر جاگ نہیں رہے، ٹرانسپورٹر ہڑتال نہیں کر رہے۔ تو جتنا موٹر ویز پر یا ہائی ویز پر یا جس طرح سے سرکار کا ظلم اس وقت ٹرانسپورٹ پر بڑھا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے آنے والا وقت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو اس بیڈ فورڈ کی حالت میں لے جا سکتا ہے کہ بیڈ فورڈ والے کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے چلا سکے، اس نے اس کے سارے پرزے، سارے پارٹس ہی بیچ ڈالے اور اس سے جان چھڑوا لی کہ نہ ہوگا اور نہ ہی چلانا پڑے گا۔ تو دوستو یہ ایک گاڑی کے رکنے کی وجہ سے صرف مالک کا نقصان نہیں ہوتا، اس سے ڈرائیور جڑا ہوتا ہے، اس سے دو ڈرائیور جڑے ہوتے ہیں، ایک گاڑی سے ایک ہیلپر جڑا ہوتا ہے جو گاڑی پہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو مزدور لوڈ کرتے ہیں، جو ان لوڈ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سرکاری محکمہ جو چلان کرتے ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ اور اس گاڑیوں سے کماتے ہیں۔ اگر ان گاڑیوں کا یہی حال ہوتا رہا، یہی حالت ہوتی رہی اور گاڑیوں کا وزن یہ جو کم ہوا ہے، اور چند ایسے احباب ہیں بیچ میں، اکثر زیادہ تر انڈسٹریز والے یا اڈوں والے یا ایسے لوگ جو کرایوں میں سے کھاتے تھے، ان کا کھانا پینا بند ہو گیا اور وہ اوور ویٹ دوبارہ کروانا چاہتے ہیں، دوبارہ اوور ویٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کا نقصان ہو جائے گا۔ اور کمزور ٹرانسپورٹر ایسے بہت سارے ہیں بیڈ فورڈ کے مالک کی طرح کہ جنہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں، پرانے ٹائر ڈالے ہیں، گیٹس والے ٹائر ڈالے ہیں،
وہ گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن اگر یہ وزن اوپن ہوا تو گیٹس اور پھٹے ہوئے ٹائر بالکل نہیں چلیں گے، یہ گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور جیسے پمپوں پہ پہلے گاڑیاں گھٹکوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اب بھی ان کا وہی حال ہوگا اگر وزن بڑھے تو بہتر یہی ہے کہ وزن یہیں پہ رہیں، حالات یہیں پہ رہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ ٹرانسپورٹر حضرات حکومت کے کانوں تک پہنچائیں بات، کوئی یونین بنائیں، کوئی بات کو بڑھائیں اس سے پہلے کہ یہ بیڈ فورڈ والی حالت ہو۔ یہ ایک دکھی حالت ہے، کیا گزرتی ہوگی اس مالک کے دل پر جس کی چلتی پھرتی گاڑی جو ہے نا یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے یا تباہ ہو کر رک گئی ہے اس کگار پہ کہ کباڑ میں بھی اب اس کو نہیں بیچا جا سکتا، اس کا کچھ بچے ہی نہیں ہے، صرف لکڑ کی باڈی بچے یا نیچے فریم بچا پڑا ہے۔ تو اس لیے دوستو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا ٹرانسپورٹر حضرات سے، بڑے بڑے یونین والے حضرات سے، کہیں پر اگر میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے، کسی کے سامنے سے گزرتی ہے تو میں دوسری تیسری چوتھی ویڈیو بنا رہا ہوں اسی موقع پہ اس بات پر غور کریں، کیونکہ یہ نقصان ہے، سراسر نقصان ہے۔ تو جن دوستوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے، تو وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔